الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف مواسم عطا کیے ہیں، جن مواسم کے اندر اللہ کے بندے اپنے رب کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں۔ ان مواسم کے اندر بندوں کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی عام زندگی کے مقابلے میں ان ایام کے اندر ان اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کیا کرے۔ اور جو مواسم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سال کے مختلف حصوں میں عطا کیے ہیں، ان مواسم کے اندر آج ہم ایک متبرک موسم سے گزر رہے ہیں۔ یہ ایسے ایام ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والفجر ولیال عشر۔ آج ہم ذی الحجہ کے ان دنوں سے گزر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر قسم کھا کر ان ایام کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، والفجر ولیال عشر۔ اور خوش قسمت وہ انسان ہے جو ان ایام کی قدر کرتے ہوئے ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، کہ ان ایام کے اندر دوسرے ایام کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل صالح جو ہے بہت ہی محبوب ہے۔ ان ایام کے اندر جو یہ فضیلت ایک بندے کو حاصل ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فضیلت والے موسم کے اندر بہت ساری ایسی عبادات ہیں جو ایک انسان کو انجام دینے میں ان میں آسانی پیدا ہوتی ہے، یا ان ایام کے اندر ایک انسان کو بہت ساری ایسی عبادات انجام دینے کا موقع ملتا ہے جو باقی ایام کے اندر نہیں ملتا ہے۔ ان ایام کے اندر عرفہ کا دن ہے، جس دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ۔ اسلام کا جو یہ ایک رکن ہے، حج کا جو رکن ہے، اس کا عظیم رکن یوم عرفہ، جس کے دن حجاج کرام جو ہے وقوف عرفات کرتے ہیں، اور یہ وقوف عرفہ بھی انہی ایام کے اندر آتا ہے۔ اور ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ والتي بعدہ۔ حجاج کرام وقوف عرفہ میں محو ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ
میں گمان کرتا ہوں کہ یہ دن، اس دن کا روزہ جو ہے ایک انسان کے لیے پچھلے سال کی گناہوں کا کفارہ بنے گا اور اگلے سال کی گناہوں کا بھی کفارہ ہوگا۔ چونکہ ہم لوگ حج پہ نہیں ہیں اور ہم سرزمین عرب میں نہیں رہتے ہیں، یہاں پہ لوگوں کا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں گے جس دن وقوف عرفہ ہوگا، یا ہم 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے۔ اگرچہ بہت سارے علماء کرام جو ہیں اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں، لیکن میں یہاں پہ یاد دہانی کے لیے کہوں گا کہ اہل علم کے صحیح قول کے مطابق ہمارا روزہ 9 ذی الحجہ کا ہوگا۔ اگرچہ اس دن حجاج کرام عرفہ کے میدان میں نہیں ہوں گے بلکہ وہ عید منا رہے ہوں گے، کیونکہ اگر ہم لوگوں کو، دنیا کے لوگوں کو وقوف عرفہ کے ساتھ مرتبط کریں گے، اس میں شک نہیں کہ بہت سارے ملک ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ وقوف عرفہ کے وقت رات ہوتی ہے، تو اگر ہم کہیں گے کہ روزے کی فضیلت جو ہے وقوف عرفہ کے ساتھ منسلک ہے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اس وقت رات مناتے ہوں گے؟ تو اہل علم کے صحیح قول کے مطابق ہمارا یہ روزہ جو ہے 9 ذی الحجہ کو رکھنا ہے، اور چونکہ اس سال انشاءاللہ 9 ذی الحجہ کا دن یوم الجمعہ ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جمعہ کے دن جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ اس نیت سے کہ یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، ہم اس وجہ سے جمعہ کا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں کہ یہ جمعہ کا دن ہے، بلکہ ہماری نیت اس سے مختلف ہے، لہٰذا ہم اس اشکال میں نہیں آ سکتے ہیں جس اشکال کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ بہرحال ان ایام کے دوران، اس فضیلت والے موسم کے اندر جن عبادات کا ہمیں موقع ملتا ہے، ان کے اندر 9 ذی الحجہ کا دن ہے جس دن ہم اپنا روزہ رکھ سکیں گے۔ انہی ایام کے اندر یوم النحر بھی آتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یوم النحر یعنی قربانی کا دن سال کے تمام دنوں سے بہتر دن ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنوں کے اندر سب سے اعظم دن جو ہے وہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ اسی طرح ان ایام کے اندر ہم عام نوافل کے مقابلے میں زیادہ نوافل کا اہتمام کریں گے۔ ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم صدقات کا اہتمام کریں گے۔ ان ایام کے اندر ہم بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن التہلیل والتکبیر والتحمید، کہ ان ایام کے اندر عبادت جو ہے وہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ عظیم ہے اور زیادہ محبوب ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ان دنوں کے اندر زیادہ زیادہ تحلیل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، اور ان دنوں کے اندر زیادہ زیادہ تکبیرات کہو، اور ان دنوں کے اندر زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو۔ اور اسی لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان ایام کے اندر جو یہ عبادات جمع ہوتی ہیں، ان ایام کی جو یہ فضیلت ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز هذه العشر لمكان اجتماع امہات العبادة فيه وهي الصلاة
والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر جو یہ فضیلت ہے یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان دنوں کے اندر امہات العبادات یعنی عبادات کی جو بنیادی عبادتیں ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اسی طرح صدقہ ہے اور اسی طرح حج ہے، یہ ساری عبادات جو ہے ان ایام کے اندر جمع ہوتی ہے اور یہ دوسرے ایام میں ایسا ناممکن ہے۔ اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ انہی ایام کے آخر میں قربانی کا دن ہے جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہر گھر کے اندر استطاعت کے مطابق قربانی ہوتی ہے۔ البتہ یہاں پہ میں ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جیسا کہ میں نے ذاتی طور سے اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر تقریباً 99% لوگ جو ہیں وہ ایک سے زیادہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ ایک انسان کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا جذبہ موجود ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اس جذبے کے تحت جو ہے ان حدود کو پار کریں گے جو حدود ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، جس دور میں ان کے صحابہ تھے، وہ دور سب سے بہترین دور تھا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ لیکن اس دور کی کیا خصوصیات تھی؟ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كان الرجل منا يضحي الشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته۔ كان في عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہم میں سے ایک آدمی كان الرجل يضحي الشاة الواحدة کہ ہم میں سے جو ہے ایک آدمی جو ہے ایک بکری کو ذبح کرتا تھا، عنہ وعن اہل بیتہ، اپنی طرف سے اور اپنے اہل بیت کی طرف سے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صرف وہ جو ہے وہ 2 بکریاں ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور اپنے اہل بیت کی طرف سے، اور دوسری جو بکری قربان کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمن وحد اللہ من امتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری قربانی کرتے تھے اپنی امت کے ان موحدین کی طرف سے کرتے تھے جن کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جیسا ہم اپنے معاشرے میں اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے ایک نہیں بلکہ 2 3 4 قربانیاں کرتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار ایک انسان نیک جذبے کے تحت کوئی عبادت کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ عبادت جو ہے اس کی خلاف سنت ہوتی ہے۔ اور اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر ہم قربانی کو جو ہے عبادت کے طور کریں تو ایک ہی قربانی کافی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ قربانی جو ہے یہ عبادت سے ہٹ کر جو ہے اب ایک رسم بن گئی ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں قربانی کا گوشت ہر رشتہ دار کے پاس پہنچاؤں، ہر جاننے والے کے پاس پہنچاؤں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک جانور جو ہے اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایک کو چھوڑ کر جو ہے 2 3 4 کو ذبح کرتا ہے، جو ایک خلاف سنت عمل ہے۔ کیونکہ ہم جو ہے ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، خاص کر یہ قربانی کی جو عبادت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس جانور کا ذبح کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا جذبہ ہم کو تباہی کی طرف لے جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو ایک ہی قربانی کی طاقت تو رکھتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے ہمسایوں کو دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سے زیادہ قربانی کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، تو میں کیا اپنے
ہم وطنوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ایک ہی جانور کو ذبح کرو، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، کیونکہ یہی ہمارے نبی کا شیوا تھا اور یہی ہمارے نبی کے صحابہ کا شیوا تھا کہ وہ ہمیشہ جو ہے ایک ہی قربانی، ایک ہی جانور کو ذبح کرتے تھے۔ بہرحال ان ایام کے اندر جب ہم قربانی انجام دیتے ہیں، قربانی کا جو سب سے بڑا فلسفہ ہے یا اس کی جو سب سے بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالی ہم سے جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے تعلق سے جو فرمان ہمارے لیے جاری کیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے یہ قربانی مقرر کی ہے، اور ہمارے لیے جب یہ قربانی مقرر کی ہے، ہمارے لیے جب یہ منسک بنایا گیا ہے، یہ اس وجہ سے بنایا گیا ہے کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے ان ایام کے اندر ذکر زیادہ کریں، اور ان ایام کے اندر ہمیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان ایام سے مراد جو ہے ایام تشریق ہے۔ یہاں ایک مسلمان قربانی کا جانور ذبح کر کے اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ فارغ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے بعد اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تکبیرات کا اہتمام کرے، کیونکہ جن تکبیرات کے بارے میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے وہ ان ایام کے اندر بھی ہے اور پھر ایام تشریق کے دوران بھی ہے۔ اور اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بہت سارے صحابہ بازاروں میں جا کر یا مختلف عوامی اجتماعات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے تھے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ جب وہ بازار جاتے تھے ان ایام کے دوران تو بلند آواز سے تکبیرات کہتے تھے، اور بازار میں موجود لوگ بھی ان کے ساتھ بلند آواز سے تکبیرات کہتے تھے۔ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں یہ ایک انہونی چیز بن گئی ہے، ضرورت اس بات کی ہے جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں ہم اس مردہ سنت کو بھی زندہ کریں، اپنے بازاروں میں، اپنے گھروں کے اندر، کام کے دوران، اپنے دفاتر کے اندر ہم ان تکبیرات کا اہتمام کریں، کیونکہ جن تکبیرات کا اہتمام ہمارے اسلاف نے کیا، کیا وجہ ہے کہ آج ہم نے اس ماحول کو کھو دیا ہے، آج ہم نے ان تکبیرات کو نظر انداز کیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے صحابہ ان کا فعل تھا، اور ہمیں ان کے اس عادت پہ یا ان کے اس فعل پہ جو ہے ان کی اتباع کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ صحابہ تھے، یہ وہ نفوس قدسیہ تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی وضاحت کی جا چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره، کہ جب تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی کا جانور ذبح ہونے تک وہ اپنے نہ ناخن کاٹے اور نہ اپنے بالوں کو کاٹے۔ یہ بھی ایک سنت ہے کہ ہم قربانی کا جانور ذبح کر کے اپنے ناخن تراشے، اپنے بال کاٹے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سنت ہم بھول چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ جاتے تھے تو بغیر کچھ کھائے پیے جاتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو قربانی کے گوشت میں سے کھاتے تھے۔ اس وقت ہم اس سنت کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے، کیونکہ ان سنت کی احیائی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور ان ایام کے دوران جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اکثر مسلمان اس بات کا استفسار کر رہے ہیں کہ ہمیں عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے،
جس طرح ہم نے عید فطر اپنے گھروں میں ادا کی، چونکہ حالات ویسے ہی ہیں جیسے عید الفطر میں تھے، آج بھی یہ حالات ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ہٹ درمی کو چھوڑ کر اپنے ان مسلمان ڈاکٹروں کا مشورہ قبول کریں جن کا مشورہ ہمارے لیے کامیابی کی راہ ہے۔ ہم ان کی مشوروں پہ عمل کرتے ہوئے بہتر یہ سمجھیں گے کہ عوامی اجتماع سے ہم گریز کریں گے۔ اگر موقع ملا تو گھر میں نماز پڑھیں گے، اور اگر موقع ملا تو عیدگاہوں میں نماز پڑھیں گے۔ لیکن جہاں انسان کو طبی ماہرین کی ہدایات کی ضرورت پڑے تو وہاں پہ انسان ہٹ درمی سے کام نہ لے، کیونکہ حفظان صحت، ایک انسانی جان کی حفاظت، اس کی صحت کی حفاظت، یہ اسلام کی مقاصد میں سے ہے۔ اس عید پر بھی اگر آپ کو ضرورت پڑے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر عید کی نماز ادا کریں، کسی قسم کی ہٹ درمی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ یہ بھی سمجھیں، یہ سمجھیں کہ یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔